نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر ماہ رمضان المبارک کے روزے فرض کر دیے گئے ہیں، جس طرح آپ سے پہلے لوگوں پر کیے گئے تھے، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ حضور قائد عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے، فرمایا، من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ ان یطاع طعامہ وشرابہ۔ محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد فضول کاموں اور فضول باتوں کو ترک نہ کیا، اپنی زبان کی، اپنے کلام کی، اپنے اعضاء کی حفاظت نہ کی، روزہ کا احترام نہ کیا، تو فرمایا صرف اس کے پیاسے اور بھوکے رہنے کی اللہ تعالیٰ کو کوئی حاجت نہیں ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان روزہ رکھنا ہی چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ کو تو ہمارے بھوکا پیاسے رہنے کی حاجت نہیں ہے، تو پھر ہم کیوں رہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے محبوب کا جو فرمان ہے اس کا مطلب ہے صرف بھوکے پیاسے نہ رہو، اس سے آگے بڑھو، اس سے آگے روزہ کا احترام کرو۔ جیسے سب سے مشکل کام ہوتا ہے کھانا پینا ترک کر دینا، ہر انسان کے لیے یہ مشکل ہے، چاہے کوئی صحت مند ہے چاہے کوئی بیمار ہے، کھانا پینا چھوڑ دینا یہ سب سے مشکل ہے۔ سارا دن انسان کے پاس تمام نعمتیں بھی ہیں، گھر میں، بازار میں، مشروبات بھی ہیں، لیکن انسان کوئی شے نہیں کھاتا پیتا۔ تو یہ تو مشکل کام ہے جو کر لیا ہے، تو اب باقی کام آسان ہے کہ گالی نہیں نکالنی، غیبت نہیں کرنی، کوئی فضول کام نہیں کرنا، فضول بات نہیں کرنی۔ لیکن اگر ان چیزوں کو اختیار کیا جائے تو پھر روزہ کا جو اصل مقصد ہے وہ انسان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا روزہ رکھو اور روزے کے تمام تر جو لوازمات ہیں ان کو بھی پورا کرو، تاکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے میں اپنے بندے کو عطا کروں وہ تمہیں مل جائے۔ تو اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ روزہ کا مقصد ہی تقویٰ اور پرہیزگاری ہے۔ تو جتنا زیادہ تقویٰ حاصل ہو جائے، جتنا انسان زیادہ متقی اور پرہیزگار بن جائے، اتنا ہی انسان کے لیے ضروری ہے۔ آپ احباب نے آج ایک دعا کرنی ہے۔ میرے ایک بڑے محترم ہیں سید مصطفیٰ بخاری، ان کی والدہ محترمہ کافی ماہ سے بیمار ہیں اور تکلیف میں ہیں، تو تمام احباب نے محبت کے ساتھ ان کی والدہ محترمہ کی آسانی کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں شفا یابی عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جس تکلیف میں وہ مبتلا ہیں اس سے انہیں نجات عطا فرمائے۔ دعا کریں اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ افضل ذکر لا الہ لا
الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وعلی اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ اللہم انت السلام و منک السلام و الیک یرجع السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم انا نعوذ بک من الہم والحزن ونعوذ بک من العجز والکسل ونعوذ بک من الجبن والبخل ونعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وادخلنا الجنة مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ یا پاک پروردگار، نماز فجر با جماعت ادا کی اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے آقا علیہ السلام کی پوری امت کی خیر فرما، عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، امت مسلمہ کی غیبی مدد فرما، جتنے پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما، جو حاجت مند ہیں سب کی نیک حاجات پوری فرما، تنگ دستوں کو تنگ دستی سے نجات عطا فرما، بے روزگاروں کو اچھے روزگار نصیب فرما، مقروضوں کو قرضے سے خلاصی عطا فرما، بیماروں کو صحت یابی نصیب فرما، خصوصاً یا پاک پروردگار سید مصطفیٰ بخاری صاحب، یا میرے مالک ان کی والدہ محترمہ کو صحت و تندرستی عطا فرما۔ یا پاک پروردگار، ماہ رمضان مبارک کا بابرکت ماہ مبارک ہے، پہلا عشرہ ہے، یا میرے مالک یہ رحمت کا عشرہ ہے، اپنے محبوب علیہ السلام کے وسیلے سے، آپ کی برکت سے، آپ کے صدقے سے ان کی والدہ محترمہ پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرما، انہیں اس تکلیف اور اس پریشانی سے نجات عطا فرما، عافیت عطا فرما، صحت و تندرستی عطا فرما، دین اور دنیا کی بھلائیاں نصیب فرما۔ ان کے علاوہ یا میرے مالک گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں جہاں جتنے بھی لوگ بیمار ہیں، یا میرے مالک ظاہری اور باطنی بیماریوں سے شفا یابی نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم اذھب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ قل هو للذین آمنوا ہدی وشفاء فیہ شفاء للناس ویشفی صدور قوم مؤمنین وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمۃ للمؤمنین۔ وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔